فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اندر ایک دن کھڑے ہوئے، فینا خطیباً خطبہ دیا، یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، وہ خم جگہ تھی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہاں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ووعظ و ذکر، ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، ثم قال، پھر فرماتے ہیں اما بعد، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی، لوگو خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے رب کا رسول ہوں اور قریب ہے میرے پاس ایک پیغام لینے والا فرشتہ پیغام لے کر آئے، فاجیبا، میں اس کے پیغام کو قبول کر کے دنیا سے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، وانا تارک فیکم ثقلین، اور یاد رکھو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، فیہ الہدی والنور، اللہ نے اپنے کتاب قرآن کے اندر کلام اللہ کے اندر ہدایت رکھی ہے، اللہ نے نور اور روشنی رکھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، لوگو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر چلو، واستمسکوا بہ، قرآن پر مضبوطی سے چلنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن کے راستے پر چلنا، قرآن کی تعلیمات پر چلنا، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث الی کتاب اللہ، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پہ ہمیں ابھارا، ورغب فیہ، اور ترغیب دی، ثم قال، پھر فرمایا میرے صحابہ، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسری چیز جو تمہارے اندر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کی محبت کو، عظمت کو اپنے دلوں سے نکال نہ دینا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے جناب تعلیمات، ان کے احکامات، ان کی محبت جو میری وجہ سے ہے، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اور دوسری جگہ جو مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے اس میں آپ نے وضاحت فرمائی تھی، آپ نے وہ حدیث اس طرح سے ارشاد فرمائی، ترکت فیکم ثقلین ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں پر عمل کرتے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہے، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت، طریقہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پر عمل ضروری ہے، جس طرح قرآن کریم کی اطاعت ضروری ہے، جس طرح قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، جس طرح قرآن مقدس کے تعلیمات پر، احکامات پر چلنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر عمل ضروری ہے، اسی طرح حدیث پر ایمان ضروری ہے، جس طرح قرآن اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اسی طرح اللہ رب العزت نے سنت اور حدیث کو بھی نازل فرمایا، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی، یعنی سنت حدیث دی گئی، اسی طرح قرآن پر چلنا ضروری اور اسی طرح سنت حدیث پر چلنا ضروری، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، پیرامیٹر ہے، آئیڈیل ہے تمہارے لیے وہ زندگی، تمہارے لیے معیار، کسوٹی، ترازو ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل کسوٹی ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ پیرامیٹر ہے، وہ سیمپل ہے، سیمپل تمہاری نمازوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی نمازیں سیمپل ہیں، تمہارے جنازوں کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ سیمپل ہے، تمہارے روزوں، حج، زکوٰۃ کے لیے، احکامات کے لیے، تعلیمات کے لیے، ایمانیات کے جزئیات کے لیے، عبادات اور عبادات کے طریقے کے لیے، پھر اخلاقیات اور اخلاقیات کے لیے، پھر اسی طرح تمہارے کاروبار، تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا سنت حدیث کے مطابق ہوگا تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے، قرآن کی تفصیل حدیث ہے، قرآن کی وضاحت حدیث ہے، لیکن ہمارا اپنے معاملات کے اندر قرآن و سنت پر کتنا عمل موجود ہے، ہمارا اپنی خوشیوں میں قرآن و سنت پر کتنا عمل موجود ہے، ہمارا اپنے غموں میں قرآن و سنت پر کتنا عمل موجود ہے۔ اللہ نے تو دو ہی چیزیں نازل فرمائی ہے نا، ساری دنیا کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر، جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، جن کو اللہ نے عالم ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، جن کو اللہ نے عالم برزخ میں بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا، جن کو اللہ نے قیامت کے دن بھی اعلیٰ اور عرفہ بنایا، جن کے لیے اللہ نے اتنی عظمتیں رکھی کہ قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ نے سب سے اونچا مقام، مقام محمود اور مقام وسیلہ، جو ساری امتوں میں سے، ساری کائنات میں سے اللہ نے ایک ہی شخص کو دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین امید ہے کہ اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا کرے گا۔ جب مقام میرے بھائیوں اتنے بڑے ہیں، جب عظمت رسول معظم علیہ السلام کی اتنی بڑی ہیں، جب شانیں آپ کی اتنی بڑی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب آپ کا ذکر سب سے بلند ہے، جب آپ کی شان مخلوقات میں سب سے بلند ہے، جب آپ کی عظمت سب سے زیادہ ہے، پھر آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کا رستہ بھی سب سے بلند ہے، آپ کا طریقہ بھی سب سے بلند ہے، آپ کی سنت حدیث بھی سب سے بلند ہے، آپ کے راستے پر چلنا بھی پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے اور راستے پر نہ چلے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس قرآن کی بلندیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر قوموں کے عروج اور زوال کا ذریعہ قرآن کریم کو فرما دیا، بنا دیا۔ جس طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی قوموں کو زوال آتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو جب سینے سے لگایا جائے گا، قرآن کریم کی تعلیمات کو جب مانا جائے گا، قرآن کریم کی تعلیمات جب عمل پر عمل کیا جائے گا، تو اللہ پوری دنیا پر مسلمانوں کو غالب کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدے ہی کیے ہیں، اللہ نے قرآن میں وعدے کیے ہیں کہ غلبہ تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے غلبہ کہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ نے غالب تمہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی، قرآن کریم کی بے حرمتی کے وقت جس طرح حکمرانوں کی ذمہ داری ہیں، جس طرح ریاستوں کی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح قوموں کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں میری اور آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت ہم قرآن سے کریں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کروائیں۔ جس طرح ہم اپنے بیٹوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ پڑھ لکھ جائے، یہ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، یہ ہارڈ ویئر انجینئر بن جائے، یہ ایم اے کر جائے، ایم فل کر جائے، پی ایچ ڈی کر جائے، یہ جناب فلاں 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 ڈگری کو حاصل کر لے، اسی طرح ہم اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے عمل سے قرآن کریم کے فرامین کے تقدس پر اس طرح مہر ثبت کریں کہ قرآن مجید کے مقدس فرامین ہمارے لیے سب سے قوی بنیاد قرار پائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت بیان کی جائے، ہم کہیں ٹھیک ہے جی مسلمان ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن ہماری برادری نہیں رہتی، ہمارے قوم قبیلے کا مسئلہ ہے، ہماری برادری کے رسم و رواج کا مسئلہ ہے، ہماری جماعت، ہمارے گروہ، ہمارے فرقے کا مسئلہ ہے، ہمارے بابا جی، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہماری مولوی، ہمارے مسجد کی مولوی کا مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہماری تمہاری باتیں نہیں ہیں، ہمارے نزدیک اس طرح، تمہارے نزدیک اس طرح، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، تمہارا نہیں نہیں نہیں، قرآن اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن و سنت کی بات آ جائے تو پھر قرآن و سنت کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، سب باتوں سے حرف آخر ہوا کرتی۔
پھر چونکہ چنانچہ نہیں ہوتے، اس لیے اپنے عمل سے قرآن مجید کے تقدس پر مہر ثبت کریں کہ قرآن مجید، قرآن مقدس فرامین ہمارے لیے سب سے قوی بنیاد ہو۔ قرآن پھر تیسرے نمبر پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کو سیکھیں بھی، قرآن کو سکھائیں بھی، قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کو پڑھائیں بھی، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، پھر اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کی ذمہ داری بھی لیں۔ یہ صرف مولویوں پہ نہیں ہے، مولوی کس لیے رکھے ہیں؟ خود ہی اذانیں دے، خود ہی نمازیں پڑھیں، پڑھتے پڑھائے رہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سارے بہترین امت اللہ نے بنائی ہے، کس لیے؟ اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خامد ہو تو اپنی بیوی کو دین سکھاؤ، ماں باپ ہو تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، بھائی کے رشتے میں ہو تو اپنے بھائیوں کو دین کی طرف لاؤ، اگر پڑھے لکھے اولاد بن گئی ہے تو اپنے والدین کو دین سکھاؤ، رشتہ داروں کے اندر ہو تو اپنے رشتہ داروں کو دین سکھاؤ، اپنے پڑوسیوں کے محلے والوں کو دین سکھاؤ، ان کے حقوق، ان کی تعلیمات پوری کرو۔ اللہ کی قسم یہ چیزیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی، پھر کفار کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ غلبہ اللہ نے اسلام کا رکھا، غلبہ اللہ نے قرآن کا رکھا، غلبہ اللہ نے دین کا رکھا۔ بس ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے قول اور فعل کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، غلبہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے راستے کو قرآن کے راستے کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی دعوت کی، تبلیغ کی، عمل کی اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔